ڈاکٹر صاحب آگے اس سبق میں ارشاد ہے وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کا مطالعہ کرتے ہو. ایک تو اس کے مخاطب وہ ہو گئے بنی اسرائیل جن کو براہ راست اللہ کا یہ شکوہ دیا جا رہا ہے. ہم بھی اس زمرے میں آتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی تو کتاب ہے نا، ہم بھی تو قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے ایک پارہ پڑھ لیا. سوال تو یہ ہے کہ آپ نے جو پارہ پڑھا ہے، جو قرآن پڑھا ہے، آپ نے جو تلاوت کی ہے، اس کا آپ کی ذات کے فکر و عمل میں کتنا عمل دخل ہوا ہے. سوچنے کی بات تو یہ ہے، وہ ہوتا نہیں. ہم صرف ثواب کی خاطر قرآن کریم کو پڑھتے ہیں. اس بارے میں ہمارے ناظرین کی رہنمائی کیجیے. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے یہ نہیں کہ یہ دو اصطلاحات قرآن حکیم ہی کی مستعمل ہے، ایک قرات کی اور دوسری تلاوت کی. جی، تو ظاہر ہے کہ دونوں قراتیں، دونوں الفاظ اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں اور عام آدمی تو ایک ہی چیز سمجھتا ہے. صحیح. میرے خیال میں ایک تو یہ بات ہے کہ قرات کا جو تعلق ہے وہ لکھی ہوئی چیز سے ہے. جب آپ کو یہ حکم ہوا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ جو چیز لکھی ہوئی ہوگی اس کو پڑھا جائے گا. اور تلاوت کا جو تعلق ہے وہ مطلقاً یعنی زبانی پڑھنے سے ہے. ایک تو یہ فرق، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ قرات کا تعلق جو ہے وہ رسم سے ہے، الفاظ قرآنی سے ہے. اچھا، پھر ہم قرات جب کرتے ہیں تو اس کے الفاظ میں ہم کھو جاتے ہیں. بلا شبہ یہ بھی قرآن پاک کا اعجاز ہے قرات کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے. اور لیکن بعض دفعہ ہم اس فن کے اندر کھو جاتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں قرائے کرام، اور بلا شبہ یہ ایک فن ہے اور ظاہر ہے کہ اس کا تعلق قرآن حکیم سے ہے اور ہونا چاہیے. لیکن محض اسی کو ہم مقصد بنا لیں اور یعنی قرات ہی کو مقصد بنا لیں تو اصل جو چیز ہے وہ تلاوت ہے. اور تلاوت میں ایک تو مداومت آتی ہے اور دوسرا تلاوت کے ساتھ جو اس کے اندر غور و فکر کا اور سوچ و بچار کا جو پہلو ہے نا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں یعنی 4 بڑے فرائض اور مقاصد بتائیں گے ہیں، ان میں ایک یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. تو تلاوت کا جو تعلق ہے اس کے اندر غور و فکر ہے، اس کے اندر مداومت ہے، اس کے اندر گویا کہ عمل کرنا ہے، وہی بات. اور فہم بھی ہے، فہم کا عنصر شامل ہے، یہ اس کے اندر شامل ہے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، اگر میں اس طرح اس کو کہوں، کیا آپ انڈورس کریں گے کہ قرات جو ہے وہ پلین ریڈنگ ہے؟ جی ٹھیک ہے نا. ایک اخبار کی لکھی ہوئی چیز کو، خبر کو پڑھنے وہ بھی قاری ہے، جی، ہم اس کو بھی قاری کہتے ہیں. کتاب لکھی ہوئی چیز کو پڑھنے والا وہ بھی قاری ہے. جی. کہ تلاوت آیات جو ہے وہ مخصوص ہے قرآن کریم کی قرات، لیکن وہ قرات ایک ہے پڑھنا، ایک ہے کہ اس قرات میں کھو جانا، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، ٹھیک ہے، اپنی صدائے قرآن کے زاویے اس کو لانا، اس کو تلاش کرنا اور اپنے فکر و عمل میں شامل کرنا. یہ تلاوت قرآن ہے، ٹھیک ہے نا. جی بالکل. تلاوت میں فہم داخل ہے، ہاں جی، اور قرات میں صرف دیکھ کر پڑھنا شامل ہے. اس کی قرات شامل ہے، اس کے جو مختلف رسم ہیں، ہاں جی، وہ اس لفظ کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو اس فن کو جو ہے ہم قرات کہتے ہیں. پڑھنے کے آداب، ہاں اس کو کہہ لیں، وہاں اس کو باہر یہ بھی اس کا تعلق ہے. لیکن اس کے اندر جو اہم بات ہے کہ اس کے اندر جو غور و فکر ہے، اس پر عمل کرنا ہے، یا اس کے اندر جستجو مشاہدہ کرنا ہے، یہ تلاوت کے اندر یہ چیز آتی ہے. تلاوت کے اندر آتی ہے جی یہ چیز. اور یعنی کہ کسی کتاب کا قاری اگر کتاب کو پڑھے وہ تلاوت نہیں ہوگی. نہیں، اخبار کے قاری ہوگی، وہ قرات ہوگی. اخبار کا قاری ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن تلاوت کرنے والا نہیں ہو سکتا. تلاوت صرف قرآن کریم کی. وہ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے، میرا شاید پورا تو
قرآن میں ہو غوطہ زن غوطہ اے زن. مرد مسلمان. جی ہاں جی تو قرآن میں غوطہ زن ہونا ہاں، یہ تلاوت یہ قرآن تلاوت ہے. یہ ہے بالکل ٹھیک.